ساتھ دلچسپی ہو. اور پھر اسی علاقے میں دوسری جگہ بیت اللحم ہے. بیت اللحم یہ وہ جگہ ہے میرے بھائیوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ کرشمہ دکھایا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ ہے وہ جگہ اور یہ وہ ارض مقدس کے اندر ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کتنی عجیب اللہ کی قدرت دیکھ لیں. کمال قدرت کے ساتھ اللہ نے یہ واقعہ رونما کیا اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ اکبر. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. مریم کے اس واقعے کو ذرا پڑھو سمجھو اس کا ذکر کرو. اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا جب وہ ایک شرقی مکان کے اندر چلی گئی. یہ بیت اللحم ہے جگہ. بیت اللحم میں شرقی مکان کے اندر اللہ نے ان کو بھیج دیا وہاں چلی جاؤ. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ پاک نے وہاں فرشتے کو بھیج دیا جو انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آ کر حضرت مریم کو خوشخبری سنائی. مریم پریشان ہو گئی فرمانے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. ڈرنے لگی اور اس کو بھی کہا جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا کہ اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے تو میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں. تو فرشتہ کہنے لگا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں خود نہیں آیا, مجھے بھیجنے والے خدا نے بھیجا ہے, میرے مالک نے مجھے بھیجا ہے, میں اس کے حکم سے آیا ہوں اور تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. فرمانے لگی میں کون سا باغی ہوں, میں نے اللہ کی بغاوت نہیں کی, میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ہو یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ اللہ فرمانے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. پھر فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. مختصر یہ سمجھیں کہ جناب مریم کے پاس آنے والے فرشتے نے کہا اے مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور وہ جو جس کام کا وہ ارادہ کر لیتا ہے وہ کام کر کے رہتا ہے اور اس کے لیے وہ کام کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ اللہ کا ارادہ ہے, اس میں کوئی بھی کسی کا زور نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہے, صحیح ہے. اللہ نے تجھے بیٹے کی خوشخبری سنانی ہے. آخری بات سمجھے, میرا مقصد یہ واقعہ سنانا نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف یہ بتانا کہ یہ وہ جگہ ہے جسے بیت اللحم کہتے ہیں اور بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں آج خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اس وجہ سے مسلمان اس علاقے کے ساتھ دلچسپی لے رہے ہیں. یہ ہے ہماری دلچسپی ان علاقوں کے ساتھ جس وجہ سے آج ہر ذی شعور مسلمان, عقل والا مسلمان, درد دل رکھنے والا مسلمان وہ ان چیزوں کو جب سامنے لاتا ہے کہ میں قرآن کی یہی آیات جو ہے وہ بیت اللحم کے پاس جا کے بیٹھ کے جب پڑھوں گا, ایک ہے میں یہاں آپ کو سنا رہا ہوں یہ واقعہ, آپ حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ کی کیا قدرت تھی, اور جب یہی اللہ کی قدرت آپ بیت اللحم میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس وقت ایمان کی کیفیت کیا ہوگی. بس یہ سمجھانا مقصود تھا. آج کی اس مختصر نشست میں غزہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے, ارض مقدس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے اور بیت اللحم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے.